अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। दोस्तों, मुसलमान होने के नाते कुर्बे क़यामत पर और रोज़े महशर पर हमारा ईमान है, जिस दिन हर जिंदा चीज़, ज़मीन, पहाड़, आसमान, हर चीज़ फना हो जाएगी और सिर्फ अल्लाह ताला की ही ज़ात बाकी रहेगी, जिसे क़यामत कहते हैं। क़यामत के मुतालिक हर उम्मत के अंबिया कराम ने अपनी अपनी उम्मत के लोगों को डराया, लेकिन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौंका आखिरी नबी हैं और आपके बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं आना था। लिहाजा आपने क़यामत की निशानियों को उम्मत को वाज़े तौर पर खोल खोल कर बयान फरमा दिया, ताकि वो जब भी इनके सामने वकूफ़ पज़ीर होने लगें तो लोग इन्हें पहचान लें कि ये क़यामत की निशानी है। दोस्तों, क़यामत की निशानियों को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक को कहते हैं अलामात कुबरा, यानी कि बड़ी निशानियाँ, मसलन दज्जाल का ज़हूर, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी और याजूज माजूज का खरूज वगैरह। जबकि दूसरी अलामात को कहते हैं अलामात सुगरा, यानी कि छोटी निशानियाँ, जिसकी फहरिस्त बहुत तवील है और इससे पहले की एक वीडियो के अंदर हम इनका तफसीली जायज़ा ले चुके हैं कि वो निशानियाँ किस हद तक पूरी हो चुकी हैं और क़यामत हमसे कितना दूर है। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम मज़ीद अलामात सुगरा की निशानियों के बारे में जानेंगे, जो यकीनन सुनकर आप कांप उठेंगे कि आज के दौर के अंदर वो किस तरह से हूबहू पूरी हो रही हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल ने आज से 1400 साल पहले इन निशानियों के बारे में इस तरह से वाज़ेह तौर पर बयान फरमाया कि जैसे ये सब कुछ उनके सामने हो रहा है। लेकिन आज वो सब निशानियां हमारे सामने पूरी होने के बावजूद भी हम इन्हें पहचान ही नहीं पा रहे। अलामात सुगरा यानी छोटी निशानियों में से ऐसी निशानियां जो पहले ही गुजर चुकी हैं, इनके अंदर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक, चांद का 2 टुकड़े होना और मदीना के अंदर एक होलनाक आग का लगना शामिल है। लेकिन जिन निशानियों का जाहिर होना भी बाकी है या मौजूदा दौर के अंदर वो पूरी हो चुकी हैं, वो ये हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बे क़यामत की निशानियां बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत के लोग आखिरी वक्तों के अंदर एक मौतान जैसी बीमारी का शिकार होंगे, यानी कि क़यामत से पहले एक वबाई मर्ज इस कदर तेज़ी से फैलेगा जिससे बेशुमार अमवात होंगी। सैकड़ों हज़ारों लोग इसकी वजह से मौत का शिकार हो जाएंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बीमारी को कुआसुल गनम से तशबीह दी, यानी कि वायरस के ज़रिए फैलने वाली एक ऐसी बीमारी जो सबसे पहले जानवरों को अपनी लपेट में ले लेती है और इनके नाक से ज़ुकाम जैसा मादा खारिज होने लगता है। या फिर इंसानों के अंदर आज के दौर में अगर वायरस की वजह से फैलने वाली बीमारी पर गौर करें, जो सबसे पहले जानवरों के अंदर और इसके बाद इंसानों के अंदर नज़ला ज़ुकाम और बेतहाशा अमवात की वजह बन रही है, तो वो है कोरोना वायरस, जिसकी वजह से आज दुनिया भर के अंदर लाखों लोग मुतासिर हो चुके हैं और कई हज़ार अमवात के साथ लोगों के अंदर बेचैनी के साथ साथ इनकी हैरानगी के अंदर भी इजाफा हो रहा है कि अचानक से फैलने वाली ये मामूली सी बीमारी लाखों लोगों को अपनी लपेट के अंदर लेती जा रही है। और इसकी निशानियां भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान करदा इस बीमारी की निशानियों में से बहुत ज़्यादा मुमासलत रखती हैं। क्या ये सब महज इत्तफाक है? हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ इब्न मसूद, कुर्बे क़यामत से कबल औरतों के अंदर बेपर्दगी और बेहयाई आम हो जाएगी। वो ऐसा लिबास पहनेंगी जिन्हें पहन कर भी वो बरना होंगी। वो अपनी मस्ती में झूमती होंगी और मर्दों को अपनी जानिब अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगी। आपने फरमाया कि ऐसी औरतें जन्नत की खुशबू से भी महरूम रहेंगी। दोस्तों, क्या आज बीगो लाइव और टिकटॉक जैसी ऐप्स ने घर बैठे क्या औरतों को नीम बरना करके दुनिया के सामने और इसी के जरिए मर्दों को अट्रैक्ट करने और गानों की धुनों पर झूमने के लिए मजबूर नहीं कर दिया? इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया कि औरतों के अंदर आज़ादी की तरीके जन्म लेंगी, हम जिन्स परस्ती की तरीकें जोर पकड़ेंगी और जो इस फितनों के दौर के अंदर भी साबित कदम रहा, वो ऐसे होगा जैसे इसके हाथ के अंदर कोई अंगारा मौजूद हो, लेकिन फिर भी उसने मुट्ठी बंद कर रखी हो। दोस्तों, आज औरत मार्च के नाम पर मेरा जिस्म मेरी मर्जी और हम जिन्स परस्ती की तरीकें औरतों को घरों से बाहर निकाल कर किस तरह से फहाशी और आज़ादी के लिए उभार रही हैं, वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है और ना ही हैरत की बात है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ये बयान फरमा दिया कि मेरी उम्मत को ये फितना घेर लेगा। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को इस फितने से निपटने के लिए क़यामत की ये निशानी बयान फरमा दी। लेकिन हम अपना एहतसाब खुद कर सकते हैं कि कितने लोगों को इस फितने के बारे में आज पता है या फिर कितने लोगों ने इस नज़रिए से इस तहरीक को देखने की कोशिश की। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुज़ैफा बिन यमान से फरमाया, मुझे खदशा है कि तुम पर आसमान से शर नाजिल होगा जो कि फ्याजी तक पहुंच जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि ये फ्याजी क्या है या रसूल अल्लाह? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेआबाद बंजर ज़मीन। अरबी ज़बान के अंदर अस्समा हर इस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं जो इंसान के सर के ऊपर मौजूद हो या फिर इसका साया इंसान के सर पर पड़े
اور آج کے دور میں آسمان پر موجود اس فتنے کا نام ہے سیٹلائٹ ٹی وی چینلز، جو آج بے آباد بنجر زمینوں پر بھی موجود لوگوں کے گھروں پر ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہیں۔ اور یہ ٹی وی چینلز دن رات منفی پروپیگنڈا کر کے انسانوں کو فتنے اور فساد میں مبتلا کر رہے ہیں، کیونکہ اس میڈیا کو دنیا کے صرف چند طاقتور ترین لوگ ہی آج کنٹرول کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میری امت کے اندر 30 کے قریب جھوٹے نبی یا کذاب پیدا ہوں گے، جو باطل باتوں کے ذریعے فتنہ پیدا کریں گے۔ زمانہ قدیم میں مسلمہ کذاب اور ایک جھوٹی نبیہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے اگلے سال ہی خود کو پیغمبر کہہ کر ظاہر ہوئی، ان جھوٹے نبیوں کا سلسلہ آج تک چل رہا ہے، جس کا آخری دعوے دار دجال ہوگا جو خود کو خدا کا پیغمبر کہے گا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے قبائل یعنی عرب کے لوگ پھر سے مشرکین سے مل جائیں گے اور بتوں کی پوجا کریں گے۔ میرے بعد 30 جھوٹے نبی ظاہر ہوں گے، لیکن یاد رکھو کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ دور حاضر کے اندر 1 صدی پہلے ہندوستان کے اندر انگریزوں نے ایک شخص مرزا غلام احمد قادیانی کو مسلمان امت کو توڑنے کے لیے اور اسے گمراہ کرنے کے لیے لانچ کیا، تاکہ مسلمانوں کے ایمان سے جہاد اور ظالم حکمران کے سامنے ڈٹ جانے کی تعلیمات کو توڑا جا سکے۔ اس لعنتی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ مجھ پر آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے اور مجھے خبر دی گئی ہے کہ میں 80 سال تک زندہ رہوں گا، لیکن یہ 65 سال کی عمر میں ہی بیماری سے لڑتے ہوئے بیت الخلاء میں گر کر مر گیا۔ مولانا ثناء اللہ اس شخص کے سب سے بڑے مخالف تھے۔ غلام احمد قادیانی نے انہیں مناظرے کا چیلنج کیا اور دعویٰ کیا کہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہو اسے سچے کی زندگی میں موت آ جائے، اس پر طاعون کی بیماری نازل ہو جو اسے موت دے دے۔ اس دعا کے صرف 1 سال بعد ہی اپنی خود کی بد دعا سے یہ شخص تڑپ تڑپ کر مر گیا، لیکن اس کا شروع کردہ فتنہ آج بھی چل رہا ہے، کیونکہ کئی 100 پیغمبر دعوی نبوت کر چکے ہیں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن 30 نبیوں کے بارے میں بیان کیا، یعنی کہ جھوٹے یا کذاب، یہ وہ لوگ تھے جنہیں حکومت، شہرت اور پیروکار نصیب ہوئے، جن میں سے ایک مرزا غلام احمد قادیانی بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخری وقتوں کے اندر نااہل، بے ایمان، کرپٹ اور قبیلے کے سب سے بدترین لوگ حکمران ہوں گے۔ انہی لوگوں کا معاشرے پر غلبہ ہوگا، لوگ ان کے شر سے بچنے کے لیے ان کی عزت کریں گے اور کوئی بھی ان کے سامنے حق بات کہنے کی جرت نہیں کرے گا۔ احمق اور جاہل لوگ سب سے زیادہ خوشحال ہوں گے۔ میری امت کے لوگ پہلے کے لوگوں پر لانتے کریں گے، انہیں برا کہیں گے، جس کے بعد یہ لوگ سرخ ہواؤں، زلزلوں، زمین میں دسنے، شکلیں مسخ ہونے اور پتھروں کی بارشوں جیسی نشانیوں کا انتظار کریں، جو ایک کے بعد ایک ظاہر ہوں گی، جیسے موتیوں کا ہار ٹوٹنے کے بعد ایک ایک موتی بکھرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ آخری زمانے میں زنا، ریشم کے استعمال، شراب اور موسیقی کو حلال سمجھنے لگیں گے۔ کوئی بھی ان چیزوں کو برا کہنے کی جرت نہیں کرے گا۔ لوگ انہیں اس قدر زیادہ استعمال کریں گے کہ ان کے بارے میں برا ہونے کا یا حرام ہونے کا احساس ہی باقی نہیں رہے گا۔ جیسے آج کے دور کے اندر شراب، سونے، ریشم اور موسیقی جیسے کام ایک فیشن کی صورت اختیار کر چکے ہیں، اور کئی ممالک کے اندر جسم فروشی کو ایک کاروبار یا بزنس کی حیثیت مل چکی ہے، اور معاشرے کی بدترین عورتیں آج کے دور کے اندر عورتوں کے لیے رول ماڈل بن چکی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم، فتنوں اور مصیبتوں کا ایک ایسا وقت بھی آئے گا جب ایک شخص اپنے ساتھی کی قبر کے پاس سے گزرے گا تو تمنا کرے گا کہ کاش اس قبر میں اس کے دوست کی بجائے وہ دفن ہوتا، کیونکہ زندہ رہنا اس کے لیے مرنے سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا اور رات کو کافر، یعنی دن کے اندر معمولی فائدے کے لیے اپنا دین بیچ دے گا اور پھر دوبارہ رات میں نیک اعمال کرنے لگے گا، یعنی اس کا دین اور ایمان کمزور ہوگا۔ اس کے بعد مزید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ایک ایسی قوم ظاہر نہ ہو جو اپنی زبانوں سے اس طرح سے کھائے گی جیسے گائے زمین سے کھاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرب قیامت سے پہلے نیک لوگوں کی زبانیں یا آوازیں دب جائیں گی، اور بد زبان اور اونچی اونچی آوازوں والے لوگ ہی ممبر پر موجود ہوں گے، ان کی فالوئنگ بھی سب سے زیادہ ہوگی، اور اپنی زبان کی وجہ سے ہی وہ کما کر کھائیں گے، جیسا کہ آج ٹی وی شوز یا ٹاک شوز کے اندر ہمیں واضح طور پر دیکھنے کو ملتا ہے۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علامات قیامت میں یہ بھی ہے کہ یکا یک موت کی کثرت ہوگی، یعنی کہ اچانک سے دل کا دورہ یا کینسر جیسی جان لیوا بیماریوں کا امت کو سامنا ہوگا، اور یہ اتنا جلدی انسان کو موت دے دیں گی کہ انسان کو اپنی وصیت لکھنے کی بھی مہلت نہ ملے اور نہ ہی گناہوں سے معافی مانگنے کی۔ جیسا کہ آج کے دور کے اندر ہم اچانک کسی کے بارے میں یہ خبر سنتے ہیں کہ اس کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد ہمارے دماغ میں آتا ہے کہ یار کل ہی تو وہ ہمارے ساتھ موجود تھا لیکن آج نہیں ہے، اور یہ خبر سن کر یقینی نہیں ہوتا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ بازار قریب ہو جائیں گے، مسلمان امت پر دنیا کی عظیم ترین طاقتیں ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ حضرت صوبان بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا اس وقت ہم تعداد کے اندر کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت کو نکال کر تمہیں وہن میں مبتلا کر دے گا، یعنی دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ آج مسلم ممالک پر اہل مغرب کی چڑھائی اور مسلم امت کے لیڈرز کی خاموشی کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے، اور نہ ہی مسلمان ممالک میں سے خصوصاً عرب سے کوئی بھی اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ عورتوں کی کثرت ہوگی، مردوں کی تعداد کم ہو جائے گی، کیونکہ فتنے، فساد اور لڑائیوں کے بعد مرد ہی قتل ہوں گے، جیسے کہ آج ہمیں روس میں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ جنگ عظیم کی تباہی کے بعد آج وہاں پر عورتوں کی تعداد مردوں کے مقابلے میں کئی گنا تک بڑھ چکی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت میں 50 عورتوں کے لیے صرف ایک مرد ہوگا۔ لوگ قرآن پاک کو پڑھ کر دنیاوی فائدہ یا اس سے اجرت طلب کریں گے، جو کہ آج زیادہ تر علماء کرام اور نعت خوان حضرات کر رہے ہیں۔ الغرض اس طرح کی لاتعداد مزید نشانیاں ہیں جو اللہ کے رسول نے قرب قیامت سے پہلے علامات صغریٰ کے طور پر بیان فرمائی، اور امت کو بار بار بتایا کہ ان علامتوں کے ظاہر ہونے کے بعد قیامت کی سب سے بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی اور فتنوں کا آغاز ہوگا۔ لیکن آج کے دور کے اندر یہ نشانیاں کس حد تک پوری ہو چکی ہیں اور لوگ اس فتنے کے بارے میں کس قدر آگاہ ہیں، اس کا احتساب تو ہم خود کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان فتنے اور گمراہیوں سے بچنے اور ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے، اور مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔